دیکھیں کسی بھی لیڈرشپ کو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دینے چاہیے کہ میڈیا خاص طور پر آپ وہی اسٹیٹمنٹ نکال کر آنے والے ایک مہینے کے بعد انہی کو دکھائیں. میرا خیال مناسب نہیں ہے. پھر ان کے مشیر جو کہ ان کو پرچے جو پکڑاتے ہیں اور جس کو بولنا پڑتا ہے ان کو، وہ ایسے اسٹیٹمنٹ نہ دلوائیں اپنے لیڈرشپ سے کہ جو کہ میڈیا اگین اس کو شو کر رہا ہو. ایم کیو ایم بہت کانفیڈنٹ ہے، جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ ماضی میں بھی ایک کلیدی کردار حکومت سازی میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز ایم کیو ایم کے پاس آتی رہی اور آزادی اکثریت مکمل کرنے کے لیے ایم کیو ایم کی حمایت مانگتی رہی، حتیٰ کہ وہ مطالبات بھی بربلی تسلیم کرتی رہی اور ایم کیو ایم کے ان مطالبات کو تحریری شکل میں لا کر دستخط بھی کرتی رہی اور پھر دستخط کرنے کے باوجود بھی ان تمام مطالبات کو فلفل نہ کرنے کی پاداش میں حکومتیں بھی ختم ہوتی رہی. تو یہ بھی آپ نے پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں دیکھا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب اسٹیٹمنٹ نہیں تھا اور لیٹس سی، یہ وقت بتائے گا. لیکن بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کراچی سے ان کو 20 نشستیں مل جائیں قومی اسمبلی کی تو وہ کراچی کا نقشہ بدل دیں گے. اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں تو لوگ انہیں پھر ووٹ کیوں نہ دیں؟ یہ تو دعویٰ تمام جماعتیں کر سکتی ہیں بھائی. آپ کو تشتری میں دے کر مل جائے، آپ کے پاس تو پورا کراچی تھا پہلے. اگر آپ بات کریں آج سے 15-30 سال پہلے کی، تو کراچی کا میئر کون تھا؟ اور اس کراچی کے جماعت اسلامی کے میئر کا ڈپٹی میئر کون تھا؟ پیپلز پارٹی کے ایک صاحب تھے. اور اس دوران میں کراچی میں مذہبی انتہا پسندی کی بنیاد کے اوپر، فقہی بنیاد کے اوپر کیا فسادات نہیں ہوتے رہے. اسی دنوں کی بات ہے کہ جب یہاں پر بیوہ کوارٹر پہ حملہ، قصبہ علی گڑھ کا واقعہ اور بہت سارے سانحات ہوتے رہے. تو ماضی میں تو یہ جماعتیں موجود تھی، کراچی پہ حکمرانی کر رہی تھی. ایم کیو ایم کو جو ابھی نسل ہے جو 50s کے اندر کی ہے، ان کو پتا ہے نا، اس سے پہلے جو سینئرز تھے ان کو تو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے کراچی میں، بالخصوص کراچی کے کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کیسے استعمال کیا ہے. کراچی کے ذریعے پورے پاکستان پہ حکمرانی کس طرح کی جاتی رہی ہے. اور کراچی ہمیشہ سے بڑا ہی کلیدی کردار اور بڑا ہی وائبرنٹ رول ادا کرتا رہا ہے پاکستان میں، حکومت سازی کے حوالے سے بھی، حکومت گرانے کے بھی حوالے سے. اور آئندہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کردار کم نہیں ہوگا. اسی وجہ سے شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو نہ تو گنا جاتا ہے پراپر طریقے سے، نہ کراچی کے میں رہنے والے بسنے والے لوگوں کو ان کے حقوق، بنیادی حقوق دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کہ 15 سال سے برسر اقتدار ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست جن کے پاس تمام وسائل تھے، انہوں نے روٹ لیول ڈیموکریسی نہیں دی. یہاں پر سالڈ ویسٹ کچرا اٹھانے کے اختیار سے لے کر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، بلڈنگ کنٹرول، ماسٹر پلان، یہ تمام چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی. اور آج جو ہمارے جماعت اسلامی کے دوست بات کر رہے ہیں، تو بھائی ان سے سوال تو بنتا ہے نا. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ پاکستان کی ہسٹری جانتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں. یہ ان افراد کو تو جھانسا دے سکتے ہیں، چکما دے سکتے ہیں کہ جن کے علم میں ابھی 10-15 سال کی تاریخ ہے. کراچی کو تو ایم کے ایم آن کرتی رہی ہے، لیکن کراچی کے حالات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بھی میئر تھے اس کے، تو اس کے حالات کیوں نہ بدلے؟ آپ کو کس نے روکا تھا؟ ایک دفعہ نہیں. دیکھیں میرے بھائی جو ہے نا، میرے خیال ہے کہ لا علم ہے اور ان کو معلومات کی انتہائی کمی ہے. اور پنجاب میں شاید بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے سندھ کے حالات کا بالکل علم نہیں ہے ان کو. میں پریسائز اسپیسیفائی کر کے بات کر رہا ہوں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں. سندھ حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت نے گزشتہ تقریباً 10 سالوں سے اربن ایریاز کے پیسے پروونشل فائنانس کمیشن کے روکے ہوئے ہیں. کیوں روکے ہوئے ہیں آپ نے؟ سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرینز نے، پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ تمام کور بلدیاتی نظام اپنے پاس، اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے. دنیا کا کوئی ایک ملک بتائیں جہاں پر یہ وزیر اعلیٰ کہے کہ میرے پاس سالڈ ویسٹ یعنی کہ کچرا اٹھانے کا اختیار ہے، بلڈنگ کنٹرول، ماسٹر پلان. کیونکہ آپ نے کراچی کے اداروں کو برباد کر دیا، آپ نے لوٹ کا مال بنایا ہوا ہے کراچی کو. تو ہمیں دکھ کیوں نہ ہو؟ آپ کراچی کا پیسہ بھی لیں، فنڈز بھی لیں، ٹیکسز بھی لیں اور کراچی پہ لگائیں نہیں. دوسری بات یہ کہ کیا پیپلز پارٹی میں اتنا کریج ہے کہ لاہور میں جا کر اور پنجاب کے کسی شہر میں جا کے بولیں کہ اے لاہور والوں، ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے؟ کیونکہ انہوں نے لاڑکانہ کو برباد کر دیا. تو کراچی تو بہت دور کی بات ہے، کراچی تو دودھ دینے والی گائے تھی. اور جہاں تک بات کر رہے ہیں حکومت سازی کی، جناب اعلیٰ، یہ پیپلز پارٹی ہی ہے جو ایم کیو ایم کے پاس حکومت کے لیے آتی رہی ہے. اور یہ پیپلز پارٹی ہی تھی کہ ایم کیو ایم کے مطالبات کے اوپر یس کیا اور پھر ان کو تحریری شکل میں لا کر دستخط بھی کیا. یہ پیپلز پارٹی ہی ہے جس کا کوئی ایک رہنما ٹی وی پروگرام میں یا جلسے میں آ کے یہ نہیں کہتا کہ ہم منصفانہ حقوق کی تقسیم کریں گے، یعنی کہ کوٹا سسٹم ختم کریں گے. آپ نے شہری اور دیہی سندھ کا تفریق بنا کے رکھی ہوئی ہے.
कोटा सिस्टम की तलवार मुसल्लत की हुई है। आप यहाँ पर गुलाम बनाने के आदी हैं। को तो आप गुलाम बनाते हैं, किसी कहीं पर निजी जेल के जरिए, कहीं पर अपने अफसरान के जरिए मैनिपुलेट करते हैं, सप्रेस करते हैं, कहीं पर पानी रोक कर करते हैं और कहीं पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके करते हैं। 15 साल का की बात बार बार इसलिए कर रहे हैं कि 15 साल का तो बहुत ही करीबी रिकॉर्ड है ना। और एमक्यूएम की जहां तक मेयर की बात है जनाब, कराची में बिलखसूस तरक्की उसी वक्त हुई है। और आप रिकॉर्ड निकाल के देखें कि जब जब एमक्यूएम का बल्दियात में खासतौर पर इख्तिदार में आया, और ऐसा वक्त भी आया कि मुस्तफा कमाल के दौर में पंजाब में मिसाल दी जाती थी कि लाहौर को कराची जैसा बनाया जाए। तो वो तो लेकिन तमाम वसीम चीजें अख्तर का भी तो रिकॉर्डेड दौर आया ना, है। जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इख्तियारात ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा भी दौर आया बिल्कुल। और वो 2013 का बल्दियाती निजाम ऐसा मुसल्लत किया। मैंने तो स्पेसिफाई करके कहा है ना ठीक है कि ये तमाम चीजें स्पेसिफिक करें। पीपल्स पार्टी के हमारे बैरिस्टर दोस्त ये ऐलान कर दे चले कि हम सिंध के अंदर कोटा सिस्टम खत्म करेंगे, शहरी और दही सिंध का फर्क खत्म करेंगे। यही ऐलान कर दे आज आपके टीवी प्रोग्राम में कि जनाब जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रकम रोकी हुई है अर्बन एरियाज को देना शुरू करेंगे। अर्बन एरियाज में यूनिवर्सिटीज का आपका पॉइंट